بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام پتا کی پتھری، اس کی سوزش، اس کی علامات اور اس کے علاج کے بارے میں ہے، اور پروگرام کے اینڈ میں آپ کو قبض کا ایک زبردست ٹوٹکا بتاؤں گا۔ پتا کو انگلش میں گال بلیڈر کہتے ہیں۔ اس کی شکل ناشپاتی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ سینہ میں دائیں جانب جگر کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ آج کل پتا کے مریضوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جب کوئی پتھری پتا سے نکل کر نالی میں آ جاتی ہے تو شدید درد ہوتا ہے۔ یہ درد سینے کے آگے اور پیچھے محسوس ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کا درد کندھے کے جوڑ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اکثر مریضوں کو پتا میں پتھری ہونے کے باوجود کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ بھی ایک خطرناک عمل ہے۔ پتا میں پتھری اور سوزش کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں ناقص غذا اور کھانوں میں بد پرہیزی سب سے اہم ہے۔ چکنی اور میٹھی اشیاء کا زیادہ استعمال، موٹاپا، کولیسٹرول، یورک ایسڈ کی زیادتی، کمی، گوشت اور مرغن اشیاء کا زیادہ استعمال اس کی اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ جن لوگوں کو پتا میں سوزش یا پتھری ہوتی ہے، انہیں کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے، متلی اور قے ہوتی ہے۔ پیلا یرقان بھی پتا میں سوزش اور پتھری کی وجہ ہو سکتا ہے۔ بھوک کم لگتی ہے، قبض، چکروں کا آنا، منہ کا ذائقہ کڑوا اور بے چینی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ پتا کے مریضوں کو چاہیے کہ چربی اور کولیسٹرول والی اشیاء سے پرہیز کریں، اپنا وزن کنٹرول کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز ضرور کریں، آلو، چاول اور گوشت بند کر دیں۔ پرانے زمانے میں حکماء پتا کی بیماریوں میں انجیر کو استعمال کرواتے تھے۔ انجیر کو جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے۔ اگر انجیر خشک ہو تو پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا لیں۔ کم از کم 3 سے 4 انجیر ڈیلی آپ کھائیں۔ پیٹ کے جملہ امراض کے لیے جو کا دلیا بھی بہت مفید ہے۔ جو کے دلیے میں دودھ اور شہد ملا کر کھائیں۔ پتا میں پتھری اور سوزش کے لیے آزمودہ نسخہ نوٹ کر لیں۔ نہار منہ 2 چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ شہد، آدھا لیموں اور 1 کپ نیم گرم پانی۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پانی کے اندر مکس کر کے نہار منہ پی لینا ہے۔ اس کے ساتھ ہلدی ڈلی والی لے لیں، یہ 50 گرام، سونف 50 گرام، ملٹھی 50 گرام۔ یہ تمام اشیاء لے کر پیس لیں اور بڑے سائز کے کیپسول لے لیں۔ کیپسول بھرنے کے بعد 1 کیپسول صبح، 1 دوپہر اور 1 رات کو کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ 1 مہینہ استعمال کریں۔ اگر آپ کے پتا میں پتھری اور سوزش ہے تو یہ دونوں نسخے آپ ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جدید طریقہ علاج، جسے ایلوپیتھک طریقہ علاج کہا جاتا ہے، ایلوپیتھک طریقہ علاج میں پتا کو نکالنے کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ کے پتا میں پتھری اور سوزش ہے تو آپ ان قدرتی دیسی نسخوں کو ضرور استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کے پتا کی پتھری زائل ہو جائے گی اور سوزش بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں پتا کی پتھری کا اور سوزش کا بہت کامیاب علاج موجود ہے۔ آپ ہومیوپیتھک ادویات کو ان کی علامات کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو شفا ہوگی۔ آخر میں قبض کا زبردست ٹوٹکا میں آپ کو بتا رہا ہوں۔
سبز ہرڑ لے لیں، اس کا چھلکا اتار کر پیس لیں، پھر اس کو شہد میں ملا کر چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد 3 عدد گولیاں پانی کے ساتھ کھائیں۔ یہ قبض کا مجرب نسخہ ہے، پرانی سے پرانی قبض اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پتا میں پتھری اور سوزش قبض کی وجہ سے ہے تو آپ باقی نسخوں کے ساتھ یہ نسخہ بھی ضرور استعمال کریں تاکہ آپ کی قبض ٹھیک ہو، آپ کے معدہ کی اصلاح ہو۔ ویورز، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو ضرور شیئر کریں اور میرا چینل بھی سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، والسلام۔